السلام علیکم۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس زیوروں میں سے کچھ زیور آئے ہیں اور ان میں چاندی کا ایک برتن بھی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو کسی دن فرصت ہو تو انہیں آ کر دیکھ لیجیے گا اور اس کے بارے میں جو چاہیں ہمیں حکم دیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مجھے فارغ دیکھو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فارغ دیکھا تو کہا کہ آج میں آپ کو فارغ دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تم میرے لیے چمڑے کا بستر بچھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور مال کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کو محبت دل پسند چیزوں سے ہوتی ہے، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نمبر لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، زراعت، یہ سب چیزیں دنیاوی استعمال کی ہیں اور انجام کار کی خوبی اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کیے بعد فرمایا، الہی تو ہم کو ان لوگوں میں کر دے جو اسے حق میں خرچ کریں اور ان میں اس کی شرارت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک انگوٹھی مجھے دے دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جا کہ وہ تجھے ستو پلائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور حکیم نے آپ کو شہد تجویز کیا تھا۔ اس وقت بیت المال میں شہد موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں اسے لے لوں ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے شہد کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک باندی نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے آگ پر بٹھایا، یہاں تک کہ میرے سارے بال جل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تیرے آقا نے؟ حضرت عمر فاروق نے اس عورت سے کہا، کیا وہ عیب خود دیکھا تمہارے آقا نے جس کا الزام لگایا؟ اس نے، اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو طلب کیا اور اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس عورت میں وہ عیب دیکھا جس کا تو نے اس پر الزام لگایا؟ وہ عیب خود دیکھا جس کا تو نے الزام لگایا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یہ سنتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ غلام اپنے آقا سے اور بچہ اپنے والد سے بدلہ نہ لے، اور اگر میں نے یہ سنا ہے تو میں تجھ سے اس کا بدلہ ضرور لیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑے لگائے اور اس عورت کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی صورت بگاڑی گئی یا آگ میں جلایا گیا وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں اور لوگوں نے وہ چادریں آپ کو پہنا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ چادریں پہن کر منبر نبوی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جبکہ حسنین کریمین کے پاس
ایک بھی چادر نہیں، میرے پاس جو چادریں ہیں اور وہ ان کے لیے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین کے لیے منگوائیں۔ جب دونوں چادریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسنین کریمین کے پاس جا کر انہیں وہ دونوں چادریں پہنائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ایک گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کسی مسلمان کا بھی گھر ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بدو مسلمان رہتا ہے جو بہت غریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس بدو کے پاس گئے اور اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑے سے جوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بدو بولا کہ تم گندم کا آٹا کسی سے ادھار لے آؤ۔ بدو کی بیوی نے ہمسایوں سے پتہ کیا مگر کہیں سے گندم کا آٹا نہ ملا۔ اس نے مجبوراً جو کی روٹیاں بنائیں اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ یہ بدو اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 3 بچے بھی ہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے روٹیوں کا چھٹا حصہ یعنی آدھی روٹی کھائی اور باقی بدو اور اس کے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور اس بدو سے فرمایا کہ تم جب بھی مدینہ منورہ آؤ تو عمر کے متعلق پوچھ لینا۔ کچھ عرصہ بعد بدو اور اس کی بیوی مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر فاروق کے متعلق دریافت کیا۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ سے ملے تو ان دنوں آپ کا تجارتی مال مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام مال اس بدو کو عطا کر دیا اور پھر جب آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے ان کی میزبانی کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا اور وہ غریب تھے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے تمہاری مہمان نوازی کی اور ادھار لینے سے بھی شرم نہ کیا اور اپنی قوت سے بڑھ کر تمہاری خدمت میں جبکہ تمہارے پاس مال موجود تھا، چنانچہ تمہارا مال انہیں عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے، میرا یہ قصہ اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ